آج کی کہانی ہمارے معاشرے کی ایسی عورتوں کی کہانی ہے جو اپنے جذبات کے ہاتھوں کھلونا بن جاتی ہیں اور بے وقوفی میں اپنا بہت نقصان کرتی ہیں اور آخر میں ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنتی ہے۔ چلیں اب کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نفس ایک بے لگام گھوڑا ہے اور جب تک اس کو لگام نہیں ڈالتی یہ انسان کو گناہ کی اتح گہرائیوں میں گرا دیتا ہے۔ میں نے بھی اپنے جذبات کو مقدم جانا اور نفس کے ہاتھوں ایسی جلی کہ جل کر راکھ ہو گئی۔ اس جلے ہوئے سیاہ اور بدصورت جسم میں اگر روح توانا اور اجلی ہوتی تو یہ بدصورتی شاید دنیا کے لیے نہ سہی خود میری ذات کے لیے قابل برداشت ہوتی، لیکن جسم کی اس اذیت سے زیادہ تکلیف میری روح میں ہے، اس کی کرہ کوئی سن نہیں سکتا۔ میں جس عذاب میں گرفتار ہوئی یہ اس عذاب سے تو بہت کم ہے جو مجھ جیسی بے وفا عورتیں اپنے باوفا جیون ساتھی کی جھولی میں ڈالتی ہیں۔ صرف اپنے لمحاتی سکھ کو پانے کے لیے میں نے بھی اپنے بے حد چاہنے والے شوہر کے ساتھ ایسا ظلم کیا تھا۔ طاہر نے مجھ سے بڑی چاہت سے شادی کی، اس نے مال و دولت، پیار، محبت سبھی کچھ میرے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ مجھے پا کر وہ دنیا کے سب رشتوں کو بھلا بیٹھا تھا، اپنوں دوستوں سبھی کو پیار کو پر سے پشت ڈال کر، بس ایک میرے سوا اس کو کسی کی چاہت نہ تھی۔ طاہر کہا کرتے تھے، شہنیلا تمہارا دل میری پناہ ہے اور تمہارا قرب میری زندگی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہارے بغیر میں خود کو کیا محسوس کرتا ہوں۔ لگتا ہے اگر تم نہ رہو گی تو میں بھی معدوم ہو جاؤں گا۔ سوچو اگر کبھی تقدیر ہم کو جدا کر دے تو میری زندگی کیسی ہو جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گا اور گلیوں میں مارا مارا پھروں گا۔ اب سوچتی ہوں کہ ان کو اسی بات کی سزا ملی کہ انہوں نے مجھ سے بے تحاشا محبت کیوں کی، میرا کیوں اتنا بھروسہ کیا۔ انسان بہت زیادہ بھروسے کی چیز نہیں ہے۔ ہماری شادی کو 1 ماہ گزرا تھا، سہیلیاں مجھ سے میرے دولہا کے بارے میں کریدتی تو میں ان کو طاہر کی کہی باتیں سناتی، وہ ہنس پڑتی، کہتی نادان بھلا تو مرد ذات کو کیا جانے، یہ تو ہوتے ہی ڈرامے باز ہیں۔ خوبصورت مکالمے تو ان کے ذہن میں ایسے جنم لیتے ہیں جیسے چراغوں میں روشنی پھوٹتی ہے۔ نادان 2-4 دن کی دلہن تو نئی نویلی ہوتی ہے اور نئی نویلی دلہن کی بہت زیادہ پرواہ کی جاتی ہے۔ شادی کو 6 ماہ گزرے، سال گزر گئے، وہ پھر بھی نہ بدلے، بلکہ محبت اور بھی بڑھ گئی۔ قرب میں پیار کے بندھن کو مضبوط کر دیا۔ مجھے سہیلیوں کی باتیں جھوٹی اور حاسد لگنے لگی۔ طاہر واقعی مجھ سے ایسی محبت کرتے کہ میں نگاہوں پھیروں گی تو یہ دیوانے ہو جائیں گے۔ انہی دنوں طاہر کا خالہ زاد راحت ہمارے گھر ٹھہرا، اس کا میرے ساتھ دیور کا رشتہ بنتا تھا۔ وہ مجھے بھابھی کہتا اور میں اس کو نام سے بلاتی تھی۔ 2-4 دنوں میں کھل گیا کہ دیور بھابھی کا رشتہ مذاق کا بھی ہوتا ہے۔ راحت پونچال طبیعت کا ایک لاؤبالی نوجوان تھا، دلچسپ باتوں سے ہر وقت ہنسنا ہنسانا اس کا مشغلہ تھا۔ وہ ذرا جو گھر سے باہر چلا جاتا مجھ پر 4 دیواری کا بوجھ بڑھ جاتا اور گھر کی دیواریں تنہائی کا احاطہ معلوم ہوتی۔ طاہر سیلف میڈ آدمی تھے، ان کے ماں باپ وفات پا گئے تھے، کوئی بہن بھائی نہ تھا۔ وہ پہلے سے محنتی تھے، مجھ سے شادی کے بعد اور بھی زیادہ محنتی ہو گئے۔ وہ میرے لیے ہی تو محنت کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ زندگی کے سکھ اور خوشیوں کے اسباب اکٹھے کر سکیں۔ صبح کو گئے، شام کو گھر لوٹتے۔ راحت کے آنے سے پہلے میں اکیلے گھر میں پل پل گزرنے کا حساب رکھتی تھی۔ جب سے وہ ہمارے گھر رہنے لگا تو اس کی تنہائی کو زباں مل گئی۔ اس کی مزیدار ہنسنے ہنسانے والی باتیں میرے دل کو ایک طرح سے لبھانے لگی۔ راحت کی ہمارے شہر میں ملازمت ہو گئی تھی، اس کی رہائش کا مسئلہ تھا۔ تبھی طاہر نے کہا کہ تم کیوں رہائش ڈھونڈ رہے ہو؟ میرا اتنا بڑا گھر ہے، اب یہیں رہو اور جہاں بھی رہو گے کھانے کا مسئلہ ہوگا، کب تک ہوٹلوں کا کھانا کھاؤ گے؟ طاہر نے تو نیکی کی، اس کو کیا خبر تھی کہ یہ نیکی اس کے گلے پڑ جائے گی۔ راحت صبح 7 بجے چلا جاتا اور 2 بجے تک لوٹ آتا، جبکہ طاہر رات گئے آتے تھے۔ وہ کارخانے کی دیکھ بھال بھی کرتے اور مال کاریگروں سے بنوا کر سپلائی بھی کرتے۔ سال بھر کی رفاقت میں راحت کی تعریفوں نے مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ میں شادی کے بعد ساتھی کے ایک نئے مفہوم سے آشنا ہوئی۔ میں نے جانا کہ زندگی کے ساتھی اور روح کے ہم سفر میں بڑا فرق ہے۔ وہ سماجی رشتہ اور یہ دلی رشتہ ہے۔
کچھ خوش قسمت جوڑوں میں سماجی رشتے میں ہی دلی رشتے کی مٹھاس ہوتی ہے، اور کچھ بدقسمتوں کو ایک ساتھ رہ کر بھی ساتھی کا ساتھ احساس نہیں ملتا۔ اس قسم کے احساسات اگر میرے دل میں اجاگتے تو شاید زندگی جبر و اختیار کے بوجھ تلے دب کر گزار لی جاتی۔ یہ احساس راحت کے دل میں بھی جل ترنگ بجانے لگا تھا۔ پھر یہ جل ترنگ منہ زور طوفان کی صورت اختیار کرنے لگا۔ ایسی صورت میں کبھی بھی اس آرزو سے آنکھیں چرانا مشکل ہو جاتا ہے جو شجر ممنوع کی طرح ہلاکت خیز ہوتی ہیں۔ ہمارے رویے بدلنے لگے تو اتوار سے کچھ انہونی باتیں جھلکنے لگی۔ ہمارے رویوں نے چغلی کھائی۔ طاہر نے بھی ایک دن جان لیا کہ اس کے گھر کے اندر دو اپنوں نے کسی اس اپنے کو غیر قرار دے دیا۔ رفتہ رفتہ بہت چھپانے پر بھی وہ احساسات عیاں ہو گئے جن کو کوئی غیرت مند شوہر برداشت نہیں کر سکتا۔ طاہر نے پہلے خفگی دکھائی، پھر سختی برتی اور طلاق کی دھمکی دے دی۔ یہ دھمکی ان کا سب سے ناکام حربہ تھا۔ اس نے جان لیا کہ اس کی بیوی کسی اور کو پسند کرنے لگی اور طلاق کی دھمکی اب اس کی کھلی شکست تھی، جس کا واقعہ ہونا اس کی مردانگی کی موت تھی۔ تبھی اس نے بے بس ہو کر آخر داؤ آزمایا اور میرے قدموں میں سر رکھ دیا۔ رو رو کر منتیں کی، التجا کی، ہاتھ جوڑے، کہا شہنیلا مجھے برباد نہ کرو، اگر مجھ کو ٹھکراؤ گی تو میں مر جاؤں گا۔ اس کے بعد تو ظلم کی تصویر بن کر اس کائنات پر یوں پھیل جاؤں گا کہ تم سکون سے باقی زندگی بھی نہ جی سکو گی، یا پھر میں پاگل ہو کر گلیوں میں آوارہ پھروں گا۔ نہ جانا یہ کیا رد عمل تھا۔ اگر وہ میرے والدین کو احوال سناتا تو وہ مجھ کو جبراً اس کی بیوی رہنے پر مجبور کر لے، لیکن اس نے اس تشدد کو بھی پسند نہ کیا۔ اس کا یہ بے بس روپ میرے لیے ایک منفی احساس بن گیا۔ اب میرے دل میں نہیں کی ضد نے سمندر کا ایسا شور مچایا کہ جس میں اس کی ہر التجا، ہر منت، ہر آواز بہہ گئی۔ اس کی محبت میری نظروں کے سامنے ایک مردہ تن بن کر پھولنے لگی۔ میں خود کو سمجھا کر تھک گئی، لیکن مجھ میں سمائے تمام جذبوں نے مل کر ایک ساتھ محاذ بنا لیا۔ اب میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، مجھے خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ تب میں نے طاہر کے ساتھ ایسا اہانت آمیز سلوک کیا کہ اگر وہ مجھ سے اس قدر محبت نہ کرتا تو میرا گلا دبا دیتا، لیکن مجھے کوئی گزند پہنچائے بغیر صبر کیا اور خاموشی سے میری زندگی سے چلا گیا۔ اس نے مجھے شادی کے بندھن سے آزاد کر دیا تاکہ میں اپنی خوشی اور مرضی سے جی سکوں، مگر ایسا کر کے وہ خود جیتے جی مر گیا۔ عدت کی مدت بھی میں نے طاہر کے گھر پر گزاری اور پھر راحت سے نکاح کر لیا۔ گویا ہم دونوں نے طاہر کو رونتے ہوئے ایک دوسرے کو پا لیا۔ ہماری روحیں جو ایک دوسرے کے لیے بے چین تھی ان کو قرار آ گیا۔ قدرت کا نظام اور طرح کا ہے اور انسان کی سوچیں کچھ اور میری نظر میں قدرت کا نظام یہ ہے کہ جو دوسروں کی خوشیاں مسمار کر کے اپنے محل تعمیر کرتے ہیں وہ محل زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہتے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جلد ہی محبت کے محل ریت کے گنبدوں میں بدل گئے۔ احساس ندامت کی چٹان پاش ہو کر ہم دونوں پر گری اور ہم اس کے نیچے دب کر ریزہ ریزہ ہو گئے۔ طاہر آخر راحت کا بھائی تھا۔ عورت کی محبت وقتی ثابت ہوئی اور خون کے رشتے نے دیر پا ہونے کا ثبوت دے دیا۔ اب راحت اٹھتے بیٹھتے مجھے برا بھلا کہنے لگا، خود اس جرم میں برابر کا شریک ہو کر بھی مجھ اکیلی کو مجرم گرانتا اور خود کے کیے کی سزا بھی مجھے دینے لگا۔ محبت کا خمار اترتے ہی مجھ پر لعنت بھیجنے لگا اور بھائی کی خوشیوں کا قاتل کہنے لگا۔ کہتا کہ اے گھٹیا عورت، تو نے عورت کی عظمت کو پارا پارا کر دیا اور مجھے بھی احساس فراموش کر دیا۔ تو اس لائق نہیں کہ کوئی تجھے اپنی شریک حیات بنائے۔ میں کس قدر بد نصیب مرد ہوں کہ تجھ جیسی گری ہوئی عورت کو اپنی بیوی بنا لیا۔ شاید ہم میں طلاق ہو جاتی، لیکن شادی کے 3 سالوں میں ہی بچے ہمارے درمیان ایک ایسا معاہدہ بن گئے کہ جس کو توڑ ڈالنا ہمارے بس کی بات نہ لگتی تھی۔ اب میں اس وقت کو کوستی جب میں نے طاہر کو ناقابل برداشت اذیت کے الاؤ میں دھکیلا اور جذبات کی جھوٹی جنت بنائی تھی۔ راحت ان گھڑیوں پر لعنت بھیجتا تھا جب اس نے ایک عورت کی خاطر اپنے بھائی کا گھر برباد کیا، اس کے ارمانوں کا خون کیا اور اس کی عزت پر ڈاکو بن کر ٹوٹا تھا۔ کچھ عرصہ طاہر کو کہیں قرار نہ آیا، وہ بھٹکتا پھرا اور پھر تنگ آ کر ہمارے ہی کوچے میں لوٹ آیا، کیونکہ اس کا مکان بھی اسی گلی میں تھا۔ وہ دیوانہ سا ہو کر ہماری گلی میں بیٹھا رہتا،
جس پر محلے کے لوگ رحم کھاتے تھے۔ محلے کے لڑکے اس کو پتھر مارتے تو وہ نہ جانے کس کو بددعائیں دیتا، منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا، جانے کیا کہتا رہتا تھا کہ اس کی محمل باتیں کسی کی سمجھ میں نہ آتی، لیکن ہم دونوں خوب جانتے تھے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ ہر کہانی کا کوئی نہ کوئی انجام تو ضرور ہوتا ہے، میری کہانی کا بھی ہوا۔ ایک روز راحت مجھ سے لڑ کر گھر سے چلا گیا، واپس آیا تو اس کے بازو پر اس کے بھائی کی لاش تھی۔ طاہر دیوانہ سڑک پر مردہ پڑا ہوا تھا، پھٹے ہوئے کپڑوں سے بدبو آ رہی تھی، سر کے بال الجھے ہوئے تھے اور جیب میں نشے کی پڑیاں تھیں جن کی وجہ سے اس کی ایسی حالت ہو گئی تھی۔ راحت نے روتے ہوئے کہا، اے بے غیرت عورت، یہ دیکھ میرا بھائی مر گیا۔ اس کی ماں نہ صرف میری سگی خالہ تھی بلکہ یہ میرا دودھ شریک بھائی بھی تھا۔ قاتلہ، اب اس کی موت پر آنسو نہ بہا، اگر اپنی بے وفائی کا ازالہ کرنا چاہتی ہو تو خودکشی کر لو کہ تیری روح کو اس کی روح کے آگے شرمندہ نہ ہو اور اس کو سکون مل جائے۔ راحت نے ہی اس لاوارث کے کفن کو انتظام کیا اور اس کے بعد وہ گھر سے چلا گیا۔ راحت کی عادت تھی کہ وہ ایسے ہی ناراض ہو کر گھر سے چلا جاتا، 2-1 روز بعد بچوں کا خیال کر کے واپس لوٹ آتا۔ لیکن اس روز جانے مجھے کیا ہوا کہ اس کی خودکشی کے تانے پر میں خود کو کمرے میں بند کر کے آگ لگا دی۔ میں سمجھی تھی کہ میں مر جاؤں گی تو اسے بھی راحت مل جائے گی اور اپنے بچوں کو بھی خود سنبھال لے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ جو ہی میری چیخیں بلند ہوئی، میرا بیٹا بھاگ کر پڑوسیوں کو بلا لایا اور انہوں نے کھڑکی کے ذریعے کمرے میں داخل ہو کر میرے جلے ہوئے وجود کو ہسپتال پہنچایا۔ راحت کو بھی میرے جلنے سے اذیت ہوئی، دن رات میری دیکھ بھال کی، زندگی تھی بچ گئی۔ اب مجھ سے وہ آنکھ نہیں ملاتا، کہتا ہے کہ میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، تم نے سچ مچ کر دکھایا۔ شکر ہے کہ اللہ نے میرے بچوں پر رحم کیا، تم بچ گئی ہو، ورنہ تو میں بھی جان دے دیتا۔ اب جو ہوا بھول جاؤ، ہم پر بچوں کی ذمہ داری ہے اور اب ان کی خاطر ہمیں زندہ رہنا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ تم زندہ بچ گئی ہو، زخم بھی اچھے ہو جائیں گے، مگر میں کہتی ہوں جلی ہوئی روح کے زخم کبھی اچھے